السلام علیکم جی. میں سید ہاشم سبزواری بحیثیت پاکستان مسلم لیگ نواز یوتھ ونگ پریزیڈنٹ دبئی فی الفور ریزائن کرتا ہوں اپنے عہدے سے. اور میری ریزائن کرنے کی وجہ جو ہے وہ اٹس ویری کلیئر. پاناما لیکس، کرپشن، چوری ڈکیتی اور غلط بیانی، یہ ساری باتیں جو ہم لوگ پچھلے کافی عرصے سے سنتے آ رہے تھے، لیکن وی آر ٹرائنگ ٹو اگنور اٹ ایز مچ ایز پاسبل. بٹ فار دا ٹائم بینگ میرے خیال سے اب ان چیزوں کو آگے نہیں چلنا چاہیے. اور وی ہیو ٹو اسٹینڈ اگینسٹ کرپشن. دس از دا ڈیفائننگ مومنٹ. ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ خاص طور پہ ان کے جو فیملی ہے، کلوز سرکل، جس میں ان کے بچے بھی شامل ہیں، سارے کرپٹ ہیں، جھوٹے ہیں سارے. انہوں نے پبلک کے لیے آ کے جھوٹ بولے، اور اب پاناما لیکس کے بعد یہ کمیشن کی باتیں کریں، کمیشن یہ وہ سارا کچھ اب ڈرامہ بازی ہے. اور یہ سارے چور اکٹھے ہیں. آنیسٹلی اسپیکنگ ہماری پوری پارلیمنٹ ہی چور ہے، سارے کرپٹ ہیں، ایک دوسرے کو بچا رہے ہیں. میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہوں گا کہ ہمارے شہباز شریف صاحب ہائیلی ریسپیکٹیبل آدمی، آئی اسٹل ریگارڈ ہم. جب وہ الیکشن کمپین میں تھے تو وہ ڈائس پہ مکے مار کے کہہ رہے تھے کہ میں زرداری کو پتہ نہیں کون سے چوک میں گھسیٹوں گا، اور یہ وہ. چلیں آپ نے گھسیٹا تو نہیں، لیکن ابھی آپ نے تو خیر ایسا کچھ ٹرن لیا الیکشن کے بعد بینگ سی ایم کہ آپ تو باتیں بھول ہی گئے. آپ زرداری کے منت تلے کرنے کے لنڈن پہنچ جاتے ہیں. اور میرے جو بیسک جو 2-3 ایشوز ہیں میرے، جس پہ میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو مجھے واقعی جس پہ میں ہرٹ ہوا، اور میں نے اس ایکسٹریم اسٹیپ پہ آیا کہ پشاور میں 16 دسمبر کو، میں یہ نہیں کہتا کہ پاکستان کی ہسٹری کا، میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ پوری دنیا میں اتنا بڑا ظالمانہ اٹیک بچوں پہ کبھی نہیں ہوا ہوگا. آپ 200 سال پیچھے چلے جائیں. میں ورلڈ وار کی بات نہیں کرتا، لیکن اگر سویلائز سوسائٹی ہے اس میں اس سے بڑا ظلم کبھی نہیں ہوا کہ جس میں 7-8 سال کے بچوں کو سروں میں گولیاں مار کے ذبح کیا گیا ہو، ہلاک کیا گیا ہو. میں شہید نہیں کہتا کہ شہید تو وہ ہوتا ہے جو مہاراجا جنگ میں مرتا جا کے، وہ لڑ تو نہیں گئے تھے، وہ تو پسکول میں پڑھنے گئے تھے. ہمارے پی ایم صاحب کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ آ کے میڈیا پہ یا نیشن پہ آ کے ایڈریس کریں، ٹی وی پہ آ کے قوم کو، کیونکہ اس ٹائم قوم بڑے ایک صدمے میں تھی. پھر کراچی ایئرپورٹ پہ حملہ ہوتا ہے، ہمارے پی ایم صاحب نہیں آئے. پھر اس کے بعد ایئر بیسز پہ حملہ ہوتا ہے، ہمارے پی ایم صاحب نے ایڈریس نہیں کیا. ریسنٹلی لاہور میں دھماکہ ہوتا ہے ایسٹر کے دن پہ، موسٹلی بچے مرتے ہیں وہاں پہ غریبوں کے، ہمارے پی ایم صاحب میڈیا پہ نہیں آئے. اس کے برعکس جب اپنے 3 بچوں پہ جب بات آئی کرپشن کی، چوری کی، ڈکیتی کی، منی لانڈرنگ کی، تو میاں صاحب بھاگتے ہوئے ٹی وی پہ آ گئے. میاں صاحب آپ نے، مطلب تو یہ ہوا کہ آپ کے اپنے بچے جو ہیں آپ نے بڑے زور کے ساتھ پیدا کیے ہوئے ہیں، اور باقی جو دنیا کے بچے مر رہے ہیں بھوک سے، دہشت گردی سے، غربت سے، خودکشیاں کر رہے ہیں، وہ سب آپ ان سے کوئی نظر نہیں ہے. آپ پرائم منسٹر ہوتے ہوئے آپ نے یہ بات تو بالکل بھی اس بات کو تو آپ نے کنسیڈر ہی نہیں کیا کہ جن لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا ہے، جن لوگوں نے آپ کو مینڈیٹ دیا ہے، ان کی آپ کے اوپر ذمہ داریاں ہیں. آپ تقریباً فیل ہو چکے ہیں. میگا پروجیکٹس آپ سڑکیں بنا رہے ہیں، میٹرو بنا رہے ہیں، آپ ریلیں بنا رہے ہیں، جو بھی بنا رہے ہیں، یہ اپنے آپ ذاتی پیسے سے نہیں بنا رہے، یہ عوام کے ٹیکس کے پیسے سے بن رہی ہیں، پاکستان کے قرضے سے بن رہی ہیں. اور قرضہ پاکستان نے پے کرنا ہے. آپ نے کون سا پے کرنا ہے؟ اس سے پہلے کسی نے پے کیا؟ نہ زرداری نے پے کیا، نہ اس سے پہلے کسی نے پے کیا، نہ اس کے بعد کسی نے پے کرنا ہے. پے ہم نہیں کرنا ہے، یا ہم نہیں سفر کرنا ہے، آپ لوگوں نے نہیں کرنا، کیونکہ آپ لوگوں کی پراپرٹیز آف شور ہیں، آپ لوگوں کے جائیدادیں باہر ہیں، آپ لوگوں نے تو ہڈن ایسٹ رکھے ہوئے ہیں، اور آپ کا اپنا ایگزٹ پلان بھی ہے کہ جو ہی حالات خراب ہوں گے ہم نکل جائیں گے یہاں سے. اور تاریخ گواہ ہے ہماری 70 سال میں کہ جتنی بھی کرپشن ہوئی بلینز آف ڈالرز کی، آج تک ایک بندے کو بھی سزا نہیں ہوئی. یہ تو ہمارا حال ہے. حقوق نسواں بل اپروو ہو جاتا ہے آپ کا، اقلیتوں کے بل اپروو کروا لیتے ہو. آج تک کسی پولیٹیشین نے یہ ضرورت کی کہ وہ کرپشن کے اوپر بھی بل کو اپروو کروائے اسمبلی میں جا کے؟ کیوں نہیں کروایا؟ کیونکہ سب کو پتا ہے کہ ہم کرپٹ ہیں. یہ بل اپروو ہوگا تو ہم ہی پھنسیں گے. 4 کروڑ کا ٹکٹ لے کے جب وہ بندہ ایم پی ایم ایل اے بنے گا تو اس کے بعد اس نے کیا کرنا ہے؟ کرپشن ہی کرنی ہے. اور افسوس سے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جب صدیق بلوچ اور ایجاد اشرانی جیسے بندوں کو ٹکٹ دیے تو وہاں سے میں نے اندازہ لگایا کہ آپ پاکستان کی عوام کے ساتھ کتنے مخلص ہیں. آخر میں ہمارے ایک بڑے ہی ریسپیکٹیبل چودھری صاحب ہیں،
ایک دو باتیں کہتے رہتے ہیں، وہ بڑے بڑے ہی نفیس انسان ہے وہ، کہ ہم کیوں سپورٹ کرتے ہیں پی ایم ایل این کو، کہ یار جتنے بھی لوگ ابھی لائن میں لگے ہیں ان میں سب سے کریڈیبل لیڈرشپ یہی ہے. تو میرا مشورہ چوہدری صاحب سے کہ یہ پوری لائن ہی خراب ہے، یہ پوری لائن ہی گندی ہے، تو بجائے اس لائن میں سے چوز کرنے کو ہمیں کوئی تیسری کو وہ چوز کرنی پڑے گی، تبھی حالات بہتر ہوں گے. اور کرپشن ہمارا سب سے بڑا ناسور ہے، اس کے خلاف ہمیں اٹھنا ہوگا. میں اپنی ذاتی حیثیت میں تو میرا اخلاق جو ہے، میری جو مورالٹی جو ہے وہ اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کرتی کہ جب کرپشن کسی کے اوپر الزام تک لگ جائے اس سے ہائی لیول پہ، تو بندے کو سٹیپ ڈاؤن ہونا چاہیے. میں اپنی پوزیشن سے سٹیپ ڈاؤن ہو رہا ہوں. ہوپ فلی میری جو ٹیم میٹس ہیں، جو میرے کلیگس ہیں، جو میرے کو ورکرز ہیں، جو میرے ساتھ کام کیا ہوا ہے یوتھ ونگ میں، وہ بھی اس بارے میں سوچیں گے. اور یوتھ ونگ جو ہے ہماری، وہ اس میں ینگ سارے بلڈ ہے، وہ سب کی جو مینٹالٹی ہے وہ ویری ڈفرنٹ دین دی مدر لیگ. وہ ڈفرنٹلی سوچتے ہیں، اور موسٹلی لڑکے جو ہیں وہ پاکستان کے بارے میں سوچتے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ باقی جتنے بھی لوگ ہیں وہ میرے اس فیصلے پہ بجائے کریٹیسائز کرنے کے تھوڑا سوچیں گے کہ میں اگر یہ اسٹیپ لے رہا ہوں تو دیر از اے ریزن بیہائنڈ اٹ. اور کرپشن از دا مین ریزن. ہماری گورنمنٹ، ہماری لیڈرشپ کرپٹ ہے، انہوں نے کرپشن کی ہے، انہوں نے منی لانڈرنگ کی ہے. آپ کچھ بھی فیصلہ ہو، عدالتیں کریں، کمیشن بنے نہ بنے، لیکن میرا ضمیر اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ کرپٹ ہیں، ان لوگوں نے کرپشن کی ہے. میڈیا پہ آ کے ان لوگوں نے بیانات دیے ہیں. 96 میں کچھ تھا، 2006 میں کچھ تھا، مریم نواز کچھ کہتی رہی، حسین نواز نے کچھ کہا کے، اور آخر میں وہ ایڈمٹ کر رہا ہے کہ ہاں جی سارا کچھ ہمارا اپنا ہے. تو جب کرپشن بیچ میں آ جائے تو پھر فائدہ نہیں ہے اس چیز کو سپورٹ کرنے کا. ہم لوگ اب کوشش کریں گے کہ آپ کو سپورٹ نہ کیا جائے، کوئی ایسی قوت کو سپورٹ کیا جائے جو ایٹ لیسٹ کرپشن کے خلاف تھوڑی سی دم رکھتی ہو. تھینک یو سو مچ.